السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں امن فوڈ۔ اور یہاں میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی کٹا گوشت، بنائیں گے وہ بھی ہرے مسالے کے ساتھ۔ میں نے یہ ریسیپی پچھلی دفعہ بھی ڈالی ہے، آپ لوگوں نے بے انتہا پسند کی ہے، جزاک اللہ۔ اور یہاں پر کچھ کے سوالات تھے، اس کے بھی میں یہاں پر آنسر دوں گی۔ تو چلیے یہاں پر ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر میں نے لی ہے بوٹی، اس میں جو ہے میں نے پسندے آپ کو دکھائے تھے کہ میں نے پسندے بنوائے تھے، اس کے بعد پھر ان کو کوٹا تھا۔ تو ضروری نہیں کہ اب آپ کے پاس پسندے ہوں، یہاں پر آپ بوٹی بھی لے سکتے ہیں جیسے میں نے لی ہے۔ تو یہ میرے پاس بون کی بوٹیاں تھیں، تو سوچا اسی سے آپ کو ریسیپی بنا کے دکھاتی ہوں کہ آپ اس طرح بوٹی کو بھی اس طرح کچل سکتے ہیں، اس طرح کوٹ سکتے ہیں، تو یہ بھی بہترین بن جاتا ہے۔ صرف اس کو کوٹنا ہوتا ہے اور اس سے یہ پھیل جائے گا، بالکل پسندے جیسے یہ پتلے پتلے سے پارچے بن جائیں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اور ایک نے پوچھا تھا کہ چکن سے ہم بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو چکن کا جو سینہ ہوتا ہے نا وہ لینا ہے، لیگ پیس کا جو حصہ ہوتا ہے گوشت کا وہ آپ نے لینا ہے۔ تو ان کو مکس کرتے ہوئے آپ بنائیں گے تو آپ کا جو چکن پارٹس ہیں نا وہ جوسی رہیں گے، ہارڈ نہیں ہوں گے اور وہ نرم رہیں گے۔ تو آپ اس طرح ان کو ہلکا ہلکا سا کچلیں چکن کو، کیونکہ بہت جلدی وہ پھیل جائے گا۔ تو یہاں پر جو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح یہ ہیمر بھی ہر گھر میں اکثر ہوتا ہے، تو وہ اس سے بھی اس کو اچھے سے کوٹ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ بوٹیوں کے ساتھ جو ہے نا ہڈی بھی لگی ہوئی ہے، وہ میں نے الگ نہیں کی۔ ہڈی کو پکڑا ہوا جو گوشت ہے نا اس کے آگے کا، اسی کو میں اس طرح کوٹ رہی ہوں، تو یہاں پر یہ پھیل جائے گا اس طرح۔ تو آپ یہ بنا سکتے ہیں آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہرے مسالے کے ساتھ میں نے اس کو بنایا ہے، تھوڑا چینج کیا کہ چلیں یہ بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو اس کا ذائقہ فلیور بھی بتاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے۔ اور اس میں تھوڑی سی ہلکی سی گریوی بھی ہوگی، لیکن پچھلی دفعہ جو میں نے بنایا تھا اس میں گریوی نہیں تھی، بالکل وہ ڈرائی تھا، اور ہلکی ہلکی سی اس میں مزیدار سا جو روغن تھا نا بس اس کے ساتھ بہت ہی اچھا مزے کا بنا تھا۔ تو بس یہاں پر جو ہے نا یہ تمام جتنی بھی بوٹیاں ہیں نا ان کو میں اس طرح کچل لوں گی۔ کچلنے کے بعد اس میں ہم نے وہی تمام مسالے لینے ہیں جس میں لیا ہے میں نے یہاں پر ثابت دھنیا 2 ٹیبل اسپون۔ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں، گوشت جو میں نے لیا ہے نا یہ تقریباً ½ کلو گوشت ہے یہ، اور اس کے لیے آپ نے یہاں پر 2 ٹیبل اسپون جو ہے نا ثابت دھنیا لینا ہے، اور ان کو اسی طرح موٹا دردرا سا آپ نے کوٹ لینا ہے۔ اور ثابت لال مرچی بھی آپ نے 4 سے 5 لینی ہے، اور اس کو بھی اس طرح آپ نے موٹا دردرا اس طرح پیس لینا ہے۔ یہاں پر جو گرم مسالے میں جائے گا، یہاں پر کالی مرچ ½ ٹی اسپون، سفید زیرہ 1 ٹی اسپون، نمک لے لیا ہے میں نے یہاں پر 1 ٹی اسپون بھر کے۔ تو یہاں پر اس ہرے مسالے کے اندر جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ لے لیں گے ہرا دھنیا 1 گڈی، ہری مرچ 5 سے 6 عدد، موٹی والی لہسن کی کلیاں لے لیں گے 6 سے 7 عدد، ادرک کا 2 انچ کا ٹکڑا آپ نے لینا ہے۔ تو یہاں پر دھنیا اور پودینے کا میں استعمال کروں گی کیونکہ یہاں پر ہم نے ہرے مسالے کا بنانا ہے کوٹا ہوا گوشت۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا میں نے پودینہ لے لیا ہے، اور دھنیا جو ہے نا وہ پوری گڈی لی ہے میں نے۔ تو دھنیا آپ نے زیادہ رکھنا ہے، پودینہ کم رکھنا ہے، 1 مٹھی پودینہ لے لیں، اور یہاں پر اس کو بھی موٹا دردرا سا اس طرح پیس لیں گے۔ اور میسیج پہ مجھ سے کسی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ سل آپ نے کہاں سے لی ہے؟ تو جناب یہ سل جو ہے نا میری ساس مرحومہ کی سل ہے یہ، اور میں اب سسرال میں چھوٹی بہو تھی تو میرے پاس ان کی جو ہے نا کافی چیزیں میرے پاس ہی میرے حصے میں آئی تھی کچن کی خاص طور پہ، تو اس وجہ سے یہ سل بھی میرے حصے میں تھی، اور یہ آج تک ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل موجود ہے، اور اس میں ہلکا سا گھڑا ہو چکا ہے کیونکہ میرے ساس نے بھی پتہ نہیں کتنے سال استعمال کی ہوگی، اور میرے پاس بھی اسے اچھا خاصا ٹائم ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر ادرک جو ہے نا وہ بھی ہم اس طرح کوٹ لیں گے، لہسن بھی کوٹ لیا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا اپنے کوٹ لینا ہے، اسی طرح پیس لینا ہے موٹا دردرا سا، اور یہاں پر جو ہے نا اسی طرح پھر ہم یہاں پر اس گوشت کو جو ہے نا اچھے سے مکس کر لیں گے۔ یہ ریسیپی بھی آپ کو بہت اچھی لگے گی، بہت مزے کی لگے گی، جیسے آپ نے وہ پسند کی انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گی ہرے مسالے کی۔ اور جیسے کہ گرمیاں ہیں اور گوشت سے تھوڑا سا گرمی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے اس کے اندر ہرے مسالے کے ساتھ بنائیں گے نا تو بہت ہی اچھا فلیور بھی آئے گا، اور اس کی جو گرمائش ہے نا گوشت کی وہ بھی نہیں رہتی۔ اور یہاں پر جو ایک کام میں نے کیا ہے نا اس کے ساتھ میں نے پیاز کے لچھے بھی بڑھا دیے ہیں تاکہ ہلکی پھلکی گریوی بھی اس کے ساتھ لگی رہے۔ اور پیاز کے فائدے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے کہ یہ گرمی ہے اس میں بہت ہی لاجواب رہتی ہے پیاز کی، اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں ہرے مسالے کے بھی اور پیاز کے بھی۔ تو یہاں پر دھنیا، پودینہ، ادرک اور لہسن یہ سب ہم نے یہاں پر موٹا دردرا
پیس لیا ہے۔ تو بس آپ نے یہاں پر جو ہے نا یہ تمام اس طرح پیسنے کے بعد جو ہے نا گوشت کو مکس کر لینا ہے۔ اگر آپ نے آج نہیں پکانا ہے، 1 ہفتے بعد بنانا ہے، تو بالکل آپ فریز کر سکتے ہیں اسے، بالکل کر سکتے ہیں۔ یقین کریے جتنی دیر میرینیٹ رہتا ہے نا اتنا ہی اچھا فلیور آتا ہے اس میں۔ تو میں اسے کم سے کم آدھا گھنٹہ دوں گی اسے میرینیٹ ہونے کے لیے۔ اس کے بعد پھر میں اس کی کوکنگ اسٹارٹ کروں گی۔ جیسے کہ بقرعید اسپیشل ریسیپی ہے تو بالکل آپ اس کو اس طرح بنائیے۔ بہت سارے گوشت کا اسی طرح مسالہ پورا تیار کر کے آپ اس کو پیکٹ بنا کے فریزر بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر 1 دن کے بعد دعوت ہے، 1 ہفتے کے بعد دعوت ہے، جب آپ کو آسانی ہو تو آپ نکالیں اور اسے آئل کے اندر ڈالیں اور پکا لیں۔ اور بس پیاز کے جو لچھے ہیں نا وہ آپ نے تبھی ڈالنے ہیں اس میں جب آپ یہ گوشت پکائیں گے، تو تبھی آپ نے وہ لچھے بھی بنانے ہیں، بس وہی کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر یہ گوشت کو رکھتے ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا ہے، تو بس اس کی کوکنگ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر لے لیا ہے میں نے، اور یہاں پر جو ہے نا آئل ڈال دیں گے ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ ہی آئل لیں گے، اور یہاں پر ڈالنے کے بعد جو ہے نا یہ گوشت جو ہے نا تمام کا تمام ہم یہاں پر ڈال دیں گے، اور بس اس کو ہلکا سا مکس کریں گے، ہلکا سا بھونیں گے اسے۔ بہت زیادہ بھونائی نہیں کرنی کیونکہ اس کی بھونائی بعد میں ہم نے کرنی ہے۔ تو بس تب تک اس کو ہم نے بھونا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا، تب تک آپ نے اس کی بھونائی کر لینی ہے۔ اور میرے پاس ہڈیوں میں جو ہے نا ایک نلی بھی رکھی ہوئی ہے، وہ سوچ رہی ہوں کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈال دوں، کیونکہ وہ بیچاری اکیلی پڑی ہوئی تو اس کو اکیلے رکھنے سے بہتر ہے یہیں میں ڈال دوں گی۔ اور یہاں پر جو ہے نا ٹماٹر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑے سے موٹے کاٹے ہیں گول۔ وجہ یہ ہے کہ جب یہ پکیں گے تو ان کا چھلکا الگ ہوگا، تو یہ چھلکے نکالنے میں ہمارے لیے آسانی رہے گی۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نلی میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر، چلے یہ بھی پک جائے گی اس میں، اور اس کا گودا اسی گوشت کے اندر ہم شامل کر لیں گے۔ تو یہاں پر ٹماٹر بھی ڈال دیے ہیں میں نے۔ اب اس میں گلاوٹ کے لیے پانی ڈالنا ہے، تقریباً 1 گلاس میں نے پانی ڈالا ہے، 1 سے 1.5 گلاس ڈال دیں کیونکہ بہت جلدی یہ گل جائے گا، کوٹا ہوا ہے، ریشے اس کے کھولے ہوئے ہیں تو بہت جلدی پک جائے گا، کافی دیر نہیں لگے گی۔ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ جوش آ چکا ہے اس میں، تو اسے ہلکا سا مکس کریں گے۔ اسے میں پھر رکھ دوں گی ڈھک کے، تقریباً اسے 15-20 منٹ کے بعد میں اسے چیک کروں گی، اور اس کا پانی بھی ہم نے ڈرائی کر لینا ہے۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیچ میں نے چیک کیا تھا اور پانی اس کا میں نے ڈرائی کر لیا ہے، بس اس کی ہلکی سی یہاں پر بھونائی کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت میں مسالہ بالکل لگا لپٹا ہوا ہے۔ تو یہاں پر میں دہی کا بھی استعمال کروں گی کیونکہ بہت اچھا فلیور آئے گا دہی سے بھی، اور اس کی ہلکی گریوی بھی اس کی ہمیں چاہیے، تو اس وجہ سے آپ نے ٹماٹر بھی ڈالنے اور دہی بھی ڈالنی ہے۔ ٹماٹر جو ڈالے ہیں میں نے تقریباً 1 پاؤ ٹماٹر ڈالے ہیں، اور دہی بھی میں یہاں پر 1 پاؤ ہی ڈالوں گی۔ اور گوشت آپ نے دیکھا بہت اچھا سا گل گیا ہے، نلی کو ہم نکال لیتے ہیں کیونکہ بھونائی کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ کرے گا۔ اور یہاں پر جو ہے نا اب دہی میں نے اچھے سے پھینٹ لی ہے اور یہاں پر ڈال دیں گے، اور اب کریں گے اس کی بھونائی تب تک جب تک دہی کا پانی خوب اچھے سے ڈرائی نہیں ہو جاتا، تب تک آپ نے اس کی بھونائی کرنی ہے۔ اور پیاز کے لچھے آپ نے تب ڈالنے ہیں جب اس کی بھونائی ہو جائے، روغن الگ ہو جائے، تب آپ نے دم پہ جو ہے نا پیاز کے لچھے ڈالنے ہیں، اور پھر آپ نے اس کو دم پہ لگانا بھی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی اس میں پانی موجود ہے دہی کا، اور ٹماٹر کی چھلکے آپ نے نکالتے رہنا ہے اس کے اندر سے جیسے جیسے آپ کو نظر آئے، یا تو ٹماٹر کو چھیل کے ڈال دیں وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ نمک اس میں کم تھا تو یہاں پر میں نے چکھ کے نمک مزید تھوڑا سا اور ڈالا ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل آئل جو ہے نا اس کا الگ ہونے لگا ہے، پانی بالکل نہیں ہے۔ تو اس طرح جب ہونے لگے تب آپ نے اس میں پیاز کے لچھے ڈالنے، اور ساتھ ہی میں نے ثابوت لال مرچیں بھی لے لی ہیں، تقریباً 4 سے 5 عدد ثابوت لال مرچ اس طرح ڈال دیں اس میں پیاز کے لچھوں کے ساتھ ہی، اور بس اسے اوپر نیچے مکس کریں گے۔ تو یہ 1 پاؤ تقریباً میڈیم سائز کی 4 پیاز تھیں جن کے میں نے اس طرح لچھے کاٹ لیے، بہت باریک آپ نے نہیں کاٹنے، تھوڑے سے موٹے رکھنے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ موٹے بھی نہیں، میڈیم سائز رکھنا ہے بس آپ نے، تاکہ یہ لچھے گھلے نہیں، اپنی جگہ پہ قائم رہیں۔ تو بس یہاں پر یہ نلی بھی ڈال دی ہے میں نے، اور اس کو لگا دوں گی اب میں دم پر، کیونکہ اس میں پانی نہیں ہے تو اس لیے آپ نے اسے دم پہ پکانا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کافی بیٹھ چکی ہے، نرم ہو چکی ہے، لیکن اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ تو بس یہ ہماری ریسیپی بالکل تیار ہو چکی ہے، ہرے مسالے کا کوٹا ہوا گوشت بالکل تیار ہے جناب۔ انشاءاللہ آپ کی ریسیپی بھی بہت اچھی لگے گی، اور اس کے اندر ہلکی سی گریوی بھی ہے جو آپ کو بہت اچھی لگے گی کھانے میں انشاءاللہ، اور اسے آپ چپاتی کے ساتھ، نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، تو ضرور بنائیے میرے انداز سے، میرے طریقے سے، اور اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس کی لک دکھاتی ہوں کہ اس کی لک کیسی لگ رہی ہے۔ یقین کریے اتنا نرم گوشت ہو جاتا ہے نا کوٹنے کے بعد کہ کھانے والے کے منہ میں جاتے ہی یہ گھل جاتا ہے، چبانے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، اتنا سافٹ نرم ہو جاتا ہے یہ۔
تو بس اس طرح بنائیے، یقین کریں جو نہیں بھی کھا سکتے نا، گوشت چبانے میں مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو بہت ہی لاجواب ریسیپی، انشاءاللہ وہ یہ گوشت بھی کھا سکیں گے۔ تو یہ ڈش آؤٹ ہو چکا ہے جناب، اور یہاں پر دھنیا سے گارنش کر لیں، لیمنز کی سلائس سے کر لیں، ادرک جولین کٹنگ کر کے ڈال دیں جو آپ کو پسند ہو۔ تو یہ ریسیپی آپ اپنے فیملی فرینڈ میں بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو اور وہ بھی اس طرح کی مزیدار سی ریسیپی اپنے پیاروں کے لیے بنا سکیں۔ تو یہ جناب میں بالکل یہاں پر پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں، کیونکہ ایسے مزہ نہیں آئے گا جب تک ایک بائٹ نہ لیں اس کا، اور اس کا فلیور ذائقہ آپ کو تبھی مزہ آئے گا جب آپ اسے بنائیں گے میرے انداز سے، میرے طریقے سے۔ اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی لک ماشاءاللہ، اور نلی بھی جو ہے نا یہ دکھاتی ہوں، نلی جو ہے میں نے ابھی چھوڑ دی فی الحال، کیونکہ ابھی کھانا نہیں کھانا، تو اس وجہ سے ابھی اس کا استعمال بالکل نہیں کرنا ہے۔ تو یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں نے تھوڑی سی نکالی ہے پلیٹ میں، اور اس کا ایک بائٹ آپ کو دکھاتی ہوں کہ گوشت کتنا حلوہ ہوا ہے، بالکل سافٹ نرم ہے گوشت اس کا۔ تو ضرور بنائیے میرے انداز سے، میرے طریقے سے، اور اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔